الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى حضرات محترم، آج میں اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں نیکی کے جذبات بہت کم ہیں اور برائی کے ارادے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس بات پہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں نیکی کرنا لیکن کر نہیں پاتا، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم برائی چھوڑ دیں لیکن برائی چھوٹتی نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں ان دونوں باتوں پہ غور کرنا ہے کہ آخر وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک انسان کے دل میں خواہش تو ہے کہ میں نیکی کروں، لیکن وہ نیکی کر نہیں پاتا۔
اور بے شمار ایسے انسان ہیں جو گناہوں کو ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس معاملے میں ہمارے رب نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ قرآن عزیز ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے سیدھی راہ تمہیں دکھاتی ہے۔ انسان کے اندر جو روحانی جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی حل بتاتی ہے، اور انسان نیکی کرنا چاہے اور اس میں رکاوٹیں پیدا جو ہوتی ہیں تو اس کا حل بھی بتاتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ واللیل ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان ساری بیماریوں کا حل بتایا ہے ہمیں، اور یہ سب کچھ عرض کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ ہم الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک نیکیوں کے موسم میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ، جس کے متعلق نیک لوگوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ کائنات کے نیکوں کے سب سے بڑے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر وہ شخص جو اپنے دل میں نیکی کے جذبات رکھتا ہے وہ اس موسم کی دعا مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان قریب آتا تو کئی ماہ پہلے سے یہ دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، اللہم بلغنا فی رمضان، اے ہمارے مالک و خالق ہمیں رمضان تک ضرور پہنچانا تاکہ اس کی بھلائیاں، اس اللہ تیری رحمتوں کو ہم سمیٹ سکیں، اے اللہ تیری مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو رمضان آنے کے باوجود اس کی نیکیوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی مغفرتوں کو نہیں سمیٹ پاتے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز 3 قسمیں اٹھا کے انسانوں کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، مجھے دن کی قسم ہے جب یہ روشن ہوتا ہے، وما خلق الذکر والانثى، مجھے اس ذات کی قسم ہے، یعنی اپنی ذات کے متعلق کہا، وما خلق الذکر والانثى، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تمہیں مرد اور عورت کی حیثیت سے پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہے، ہر انسان کا عمل الگ الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ بات چاہتا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے نیکی کے رستے کو آسان کر دے، نیکی کا معاملہ اس کے لیے آسان بنا دے، اور وہ نیک کام کرنا چاہے تو اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر 3 کام تمہیں کرنے ہوں گے۔ اگر تینوں کام تم کر لو گے تو پھر اللہ کا قانون ہے، اصول ہے کہ اللہ پھر نیکی کے اندر کسی رکاوٹ کو نہیں رہنے دیتا۔
انسان ضرور نیکی کرتا ہے اور اس کے لیے نیکی کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو انسان عطا کرنے والا بن جائے، چھیننے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جائے۔ اور ضروری نہیں کہ عطا کوئی پیسوں کی ہی ہوتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عطا اور صدقہ ہے کہ آپ خوش کلامی کے ساتھ کسی سے گفتگو کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ دوسرے مسلمان کو ملیں، ہر وقت تیوڑی نہ چڑھائیں، دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جانے۔ آج ہم اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو مجھ سے سلام لے رہا ہے کیا یہ میری برابری کرتا ہے؟ تو میرے سلام کا جواب اور طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کمتر ہے مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو اس کا جواب کا انداز اور ہوتا ہے۔ جبکہ اس کائنات میں سب سے افضل ذات اللہ نے جو بنائی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا رویہ کیا تھا اس معاملے میں؟ آپ کی سنت اور طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنے سے ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مالی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے پسا ہوا ہے، آپ زیادہ گرم جوشی سے اسے ملتے ہیں کہ اسے احساس کمتری نہ ہو۔ اور یقین مانیے یہ ایک ایسا طریقہ ہے، یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے اللہ جسے عطا کر دے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ دوسرے افراد کے ساتھ ملتا ہے، تو یقین جانیے یہ وہ ایسا انسان ہے جو دینے والا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں کہ انسان اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کسی کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ حقیقتاً یہ آیتیں اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر کے متعلق یہ اتری تھی، لیکن حقیقتاً یہ قیامت تک ہر وہ اس انسان کے لیے ہے جو بھی ایسا کر لے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مکے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے تو ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے مار رہے تھے، تشدد کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور ان کو لٹا کے اس کے سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان کیوں اسے اذیت دیتے ہو؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو رب کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو تم لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلو میں خرید لیتا ہوں۔ اور ایسے وقت میں جب اس نے جذباتی کیفیت، کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی آبزرویشن بڑی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کتنا مجھے دے سکتا ہے یا اس کے ساتھ کیسے ڈیل ہو سکتی ہے، وہ ہر گاہک کو دیکھ کے اس کا ریٹ بتاتے ہیں۔ اس نے بھی سوچا کہ جذباتی معاملہ ہے، ابو بکر صدیق بڑے سخی آدمی ہیں، اس نے اتنے پیسے مانگ لیے کہ یہ خرید نہ سکیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک پائی بھی کم نہ کروائی، کہا مجھے منظور ہے، یہ مجھ سے لو اور اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ جب یہ سارا معاملہ طے پا گیا تو ابو سفیان کہنے لگا ابو بکر مجھے تم جیسا بے وقوف انسان کوئی نظر نہیں آیا، آج کے دن تم نے زندگی کا سب سے بڑا خسارہ اٹھایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تمہیں غلط فہمی ہے، آج کے دن میں نے زندگی کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ کیوں؟
ایک مظلوم کو چھڑایا جس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا اور اسے آزاد کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا تھا، اور بلکہ آزاد کر کے اپنی غلامی میں نہیں لیا، اسلام کی وجہ سے اس نے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن کی آیتیں اتار دی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یہ وہ لوگ ہیں جو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، عطا میں یہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے، آپ اس منصب پہ فائز ہیں اور اس منصب کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جب سائل آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کا کام نہیں کرتے تو یہ عطا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ آنے والے سائل کا کام کرنا چاہیے اور پہلے سٹیپ کو، پہلی سیڑھی کو عبور کر لینا چاہیے جو نیکی کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اگر چاہتے ہو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تمہارے لیے نیکی کا رستہ آسان کر دے تو پھر دینے والے بن جاؤ، چھیننے والے نہ بنو، ہر وقت دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہ رکھو، ہر وقت دوسرے کو کھانے کا نظریہ نہ رکھو۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو علماء جن لوگوں نے لوگوں کو اس خیر کی دعوت دینی تھی، آج ان کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے کھانا ہے، ہم لوگوں کی پاکٹیں کیسے خالی کر سکتے ہیں، ہم اپنا مال کیسے بنا سکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو جب کہنے والے، نصیحت کرنے والے اس سیلاب میں بہہ جائیں گے تو پھر کون کسی کو کہے گا کہ بھئی اللہ کے بندو خیر خواہی کرو، کسی کو عطا کرنے والے بن جاؤ، چھیننے والے نہ بنو۔ اور آج چھینا جھپٹی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے ہر حد کو کراس کرنے پہ تیار ہے کہ بس میرا مفاد پورا ہونا چاہیے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن اسلام ہمیں کہتا ہے، ہمارے رب نے جو نسخہ قیمیہ ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ نیکی کے رستے تمہارے لیے اللہ آسان کر دے تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی بات یہ یاد رکھو کہ عطا کرنے کی بات سوچو کہ میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ کی بستی میں کیا کیفیت تھی؟ دو خاندان تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور ان دونوں کو لڑانے والے یہودی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ساہوکار۔ ان کا کام ہی تب چلتا تھا، ان کی سود خوری تب چلتی تھی جب یہ دونوں لڑتے رہے، آپس کی لڑائیوں میں یہ ان سے ادھار لیتے، مقدمے بازیاں ہوتی، قتل و غارت گری سب کچھ ہوتا، اور حالانکہ یہ دو بھائیوں کی اولاد تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی دشمنیاں اتنی گہری تھی کہ امکان نہیں تھا کہ ان کے اندر بھی کبھی صلح ہوگی، یہ بھی آپس میں مل بیٹھیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم زمین کا سارا سونا بھی ان میں خرچ کر دو ان کے دلوں میں الفت نہیں آنی تھی۔ کیسے آئی؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہ ایک یہودی عالم دین تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ذہن میں خیال آیا کہ ساری زندگی تورات میں اس نبی کی نشانیاں پڑھتے آئے ہیں، چلو میں جا کے دیکھوں تو صحیح جو شخصیت مدینے میں تشریف لائے ہیں ان میں وہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے جب آئے تو اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں آپ نے 4 شقیں لوگوں کو بتائی کہ اگر ان پہ عمل کر لو تو تمہارا معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ بن جائے گا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ کے دیکھا تو سنا، تو آپ کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، ہر انسان دوسرے کی سلامتی کا ضامن بن جائے۔
وَطْعِمُ الطَّعَامَ، خود دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی سلامتی دے گا اور جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ وہ نسخہ کیمیا تھا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو دیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی۔ وہی اوس اور خزرج جو کوئی قاتل تھا، کوئی مقتول کا رشتہ دار تھا، اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے غم خار بن گئے۔ سبب کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کو دینے والا بنا دیا، حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیو، جو غربا تھے، جن کا اپنا حق بنتا تھا کہ ہمیں دیا جائے، ان کی بھی کیفیت یہ تھی، وہ نیکی میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جب تبوک کی جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے، تو ایک مزدور آدمی سارا دن مزدوری کر کے اسے کچھ کھجوریں ملی، 1 یا 1.5 کلو کے قریب تھی، جو اس کی پوری دن کی اجرت تھی، جو اس نے کھانی تھی، اپنی بچوں کو کھلانی تھی۔ کہا رسول اللہ نے عطا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لے کے گیا تو لوگ دیکھ کے ہنس پڑے کہ 1 کلو یا 1.5 کلو کھجوروں سے کیا بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کے سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر کے کہا تمہارا لاکھوں کا مال اس کی قدر اللہ کی نظروں میں نہیں ہے وہ جو اللہ نے اس کی قدر دی ہے۔ اور اس کے لیے آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود اپنی ذات کے لیے ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جو معاشرہ رسول اللہ نے قائم کیا اس میں کیفیت یہ تھی، ایک دن ایک غریب گھرانے میں کسی شخص نے صدقے کا کچھ گوشت یا بکرے کا سر بھیجا کہ یہ لوگ پکائیں کھائیں، اور یہ بہت ہی پسے ہوئے اور غریب لوگ ہیں۔ جب ان کے گھر گیا تو ان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، ہمارے گھر آ گیا لیکن فلاں گھر جو ہے وہ مجھ سے بھی کمزور ہے، اسے اٹھایا تو ان کے گھر بھیج دیا۔ اس طرح 7-8 گھروں سے وہ چکر لگاتی ہوئی پھر پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ تھی رسول اللہ کی تربیت اور مسلمانوں کا طرز عمل کہ دوسرے کا احساس اپنی ذات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مفادات سے زیادہ، اس لیے انہیں نیکی کی توفیق ملتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں نیکی کی توفیق ملے، تمہارے لیے نیکی کا رستہ آسان ہو، تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی سیڑھی تمہیں یہ کراس کرنی ہے کہ عطا کرنے والا بننا ہے۔ دوسرا وَاتَّقَى، بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی زندگی یہ ہے، ایک پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور اس نے اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے گزرنا ہے۔ یہ دنیا ایک غلاظتوں کی جگہ ہے، گناہ ہر طرف سے بلاتے ہیں، انسان کے لیے بے شمار ترغیبات ہیں جو اسے برائی پہ آمادہ کرتی ہیں۔ اللہ کہتی ہیں نہیں، ایماندار کے لیے یہ ہے کہ واتقا، اس نے ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالنی، اپنے ہاتھ سے غلط کام نہیں کرنا، اپنے پیٹ میں غلط رزق نہیں ڈالنا، اپنے معاملات کو غلط رستے پہ نہیں چلانا، واتقا، بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اور تیسری بات فرمایا وصدق بالحسنى، اچھی بات کا ساتھ دینا ہے، اچھی بات کی تصدیق کرنی ہے۔ اور اچھی بات کیا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے میری ایک سوچ ہے کہ میں یہ اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ میری سوچ اچھی بات ہو۔ سب سے اچھی بات ان احسن الکلام کلام اللہ،
سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اگر بہترین بات کسی کی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ میرے بھائیو، اگر نیکی کے راستے میں سب سے آخری رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہو تو نہ اللہ کی بات کا انکار کرو، نہ رسول اللہ کی بات کا انکار کرو۔ جب ہم یہاں یہ سوچیں گے نہیں میں سوچ لوں، ابھی میں عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچا، ابھی مجھے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ بہت سے ساتھیوں سے بات ہوتی ہے، آپ حج کیوں نہیں کرتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی ابھی غلطیاں بڑی ہیں تو اس لیے جب شروع کروں گا پھر سارا کچھ چھوڑ کے شروع کروں گا، لیکن اللہ موقع نہیں دیتا۔ پھر میرے بھائیو، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل صبح بھی ہم نے دیکھنی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی اسی وقت میں شاید مجھے آئندہ سانس میں بھی موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تمہارے لیے نیکی کے رستوں کو آسان کر دے تو پھر یہ 3 کام لازمی کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دوسرا وَاتَّقَى، بچنا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کی تصدیق کرنی ہے۔ آج بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں بہت سی باتوں کا اس لیے انکار کر دیتی ہیں کہ وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، ہمارے مسلکوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساری دنیا کے علماء ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے ائمہ کرام ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وصدق بالحسنى، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے، ہمارے رب کا حکم کیا ہے، ہم اس کی تصدیق کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ کیا کرتے تھے، یہ نہ سوچیں ہمارا مسلک کیا ہے، یہ نہ سوچیں کہ میری ذہن کے مطابق، میرے مفاد کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ صرف میری اچھائیاں دیکھنا چاہتا ہے، اور اچھائی کا رستہ آسان کیسے ہوگا اگر ان تینوں کاموں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کون سی 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے لیے برائی کا رستہ آسان ہوتا ہے؟ اس میں پہلی بات وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو شخص بخیلی کرتا ہے۔ اب بخیلی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک نیکی کا رستہ ہے اور وہ کر سکتا ہے اس کو، لیکن وہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بخیلی کو تم اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہو، حقیقتاً وہ تمہاری بربادی کا سبب بننے والی ہے، العیاذ باللہ۔ اور بخیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی۔ شکایت کیا تھی؟ ایک شخص کا کھجور کا درخت اس کے گھر کے صحن میں لگا ہوا تھا، اس کی کچھ ڈالیاں ساتھ والے گھر میں بھی گئی ہوئی تھی، اور جو ساتھ والا گھر تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور وہ شخص اتنا کنجوس تھا، اتنا بخیل انسان تھا کہ کھجور گرتی تو وہ بھاگ کے ان کے گھر میں جاتا، اگر وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے بچے کھجور پکڑ کے منہ میں ڈالتے تھے تو ان کے منہ سے نکال لیتا۔ اب ایک کردار یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اس کے پاس آئے، اسے کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ کھجور اگر تو انہیں دے دے، تیرے پاس تو اور بہت کچھ ہے، تو اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور دے دے گا۔ وہ جس طرح آج لاپرواہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ نہیں جنت کنے ویکھی ہے، یہ تو آج میرے پاس ہے نا، اس کا پھل کھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں تشریف لے گئے کہ اس نے انکار کر دیا تھا،
یہ ہے اچھی بات کا انکار کر دینا۔ اب آپ کی اور اس کی باتیں ایک شخص سن رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ فوراً اس کے پاس آیا، کہنے لگا یار یہ کھجور بیچ دے ہیں۔ کہنے لگا میں نہیں بیچوں گا۔ کہنے لگا یار کھجوریں تیرے پاس اور بہت ہیں، اچھی قیمت لے لے مجھے یہ درخت بیچ دے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المنافق والکافر زج لئیم۔ منافق اور کافر جو ہوتا ہے بڑا ہی کمینہ اور بد فطرت ہوتا ہے۔ اس کے اندر شاید نفاق تھا، اس کی کمینگی فوراً کھڑی ہوئی، لو پارٹی پھنس گئی ہے، اسے جیسے بھی ہے کر لو۔ کہنے لگے تم اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ خیر سودا شروع ہوا، 40 درختوں کے بدلے اس نے ایک درخت خرید لیا۔ یہ بھی بے وقوف کہنے لگا پاگل ہو گیا، آج لٹیا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے عرض، جب سودا ہو گیا سب کچھ طے ہو گیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت لے کے ان یتیموں کے لیے وقف کر دوں کیا مجھے بھی جنت میں یہ مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بھی ملے گا۔ پھر وہ کہنے لگا یہ دیکھیں جی ایگریمنٹ، میں نے اس سے 40 درختوں کے عوض یہ ایک کھجور خریدی ہے، آپ اسے لے لیں اور ان کو وقف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک بخیل انسان سے لے کے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر لیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ایک کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، زبان سے ایک لفظ ہلنا ہے اس کا کام ہو جانا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، یہ بھی ایک بخیلی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اللہ فرماتے ہیں جو بخیلی کرے گا، وَاسْتَغْنَى، اور لاپرواہ ہو جائے، نیکی اور برائی کی تمیز ہی کوئی نہیں، حرام اور حلال کی تمیز کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں، جو بھی آتا ہے لے لو، جو من میں آتا ہے کر لو، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک تھی جو اللہ رب العزت نے بتائی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی انسان کے اندر حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک حیا اور شرم ہے جس کی وجہ سے انسان غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ جب انسان انسانوں کی حیا نہیں کرتا پھر اس کے دل میں اللہ کی حیا بھی باقی نہیں رہتی۔ تو نبی مکرم اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْنَى، جو شخص بخیلی کرتا ہے اور دوسرا کام لاپرواہ ہو جاتا ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور تیسری بات اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، اس لیے کہ میرے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے کہ میرے ماں باپ کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے کہ میرے معاشرے میں یہ ایسا نہیں چلتا، اس لیے کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مفاد کے خلاف ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تینوں ایسی خباثتیں ہیں، ان خباثتوں کی وجہ سے جو غیر محسوس انداز میں انسان کے اندر عود کر آتی ہیں، اور آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم اپنا جائزہ لیں گے، تو یہ تینوں چیزوں ہمارے اندر ضرور نظر آئیں گے۔ بخل، لاپرواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن اور ایک فاسق کی مثال یہ ہے کہ مومن آدمی اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ایسے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر پڑا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ گر پڑا ہے۔ لیکن ایک فاسق آدمی
اس کی گناہ کرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے چہرے پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ایسے اڑا دی، بس اتنا ہی اس کے ذہن میں ہے کہ یہ کیا، پھر کیا ہو گیا، یہ کر لیا، زنا کر لیا تو کیا ہوا، شراب پی لی تو کیا ہوا، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، روزہ نہ رکھا تو کیا ہوا، فلاں کام نہ کیا تو کیا ہوا، واستغنا، لاپرواہ ہو گیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کی تکذیب کی کہ نہیں چاہیے، یہ سود کے بغیر نہیں کام چلے گا، یہ فلاں چیز کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ اب ایک جدید زمانہ ہے، زمانے کی قدریں بدل گئی، اسلام ایک پرانا دین ہے، آج اس کی بات نہیں چلے گی۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں قیامت تک کیا معاملے ہونے والے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، پھر کیا ہوگا؟ بخیلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اچھی بات کو جھٹلانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے برائی کے رستے آسان ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی برائی کے ارتکاب کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جو اسے اندیکھی قوت نہیں کرنے دیتی، اسے اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ رحم کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں برائی کرنا نہیں کرنے دیتا، اور اگر میرے اور برائی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، جب بھی قدم اٹھاؤں، جس بردی برائی میں اپنی قدم رکھوں تو میرے لیے کوئی رستے میں مشکل نہیں ہے، تو مجھے اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے۔ میرے لیے میرے رب نے برائی کے رستے آسان کر دیے ہیں۔ ایک دانا کا بڑا زبردست قول ہے کہ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعض اوقات ڈنڈے سے نہیں مارتا، اس سے سجدے کی استطاعت، طاقت چھین لیتا ہے کہ اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگر ہمیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی تو ایسے حالات میں ہمیں اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے، کیونکہ نیکی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ کی بربادی سے بچا سکتی ہے، اور برائی ایک ایسی خباثت ہے اور غلاظت ہے جو ہمیں ہمیشہ کی ذلت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف مال کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یہ جو مال ہے نا، یہ تمہیں اس ذلت سے نہیں بچا سکے گا۔ اگر کسی کو یہ وہم ہے، میرے بھائیوں، اللہ اکبر، ہمیں اس بات پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک آسرا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائیں گے۔ اگر ایک انسان کفر کی موت مرتا ہے، وہ دنیا جہان کی چیریٹی کرتا ہو، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اگر ایک انسان کفر کی حالت میں زندہ رکھتا ہے اور کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، ایک جگہ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ دوسری جگہ تیسرے پارے کی آخری آیات میں یہ بات فرمائی کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ اب زمین بھر کے سونا لے آئے، بلکہ اسے دگنا کر کے لے آئے، اور آ کے اللہ کی عدالت میں پیش کر کے کہے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، اور اسلام کی توفیق کے بعد پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تینوں کاموں کو کریں تاکہ ہمارے لیے نیکی کا رستہ آسان ہو جائے۔ ہم ان باتوں سے اجتناب کریں جس سے برائی کا رستہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى،
اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال تمہارے کسی فائدے نہیں آئے گا. ان علینا للہدا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سیدھی، ہمارے اوپر ہے کہ ہم سیدھی راہ تمہیں دکھائیں. تو اللہ نے ہمیں دونوں باتیں بتا دی. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے لیے کون سا رستہ آسان کرواتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان تینوں چیزوں پہ عمل کر کے نیکی کا رستہ آسان کرتے ہیں. یا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یا ہم بخیلی کر کے، لاپرواہ ہو کے، اچھی بات کی تکذیب کر کے، جھٹلا کے اپنے لیے برائی کا رستہ آسان کرتے ہیں. یہ ہم پہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی ذمہ داری ادا کرتی. ان علینا للہدا، اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا رستہ بتانا ہمارے ذمہ تھا، وہ ہم نے بتا دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے. اگر کسی کے دل میں یہ وہم ہے کہ ہم اللہ کی دسترس سے نکل جائیں گے تو یہ بات بھول نہ جاؤ، کیونکہ دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، شعلہ مارتی ہوئی آگ سے. ایک صحابی کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ اتنی شدت کے ساتھ زور شور سے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آپ کا جسم کانپ رہا تھا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لوگوں میں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں ڈراتا ہوں. اس آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں کہ اس آگ کے اندر سب سے کم جسے عذاب ہوگا اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور پورے جسم پہ کہیں آگ نہیں لگے گی، صرف جوتا. ایک حدیث میں آتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے اور ان کی ہیٹ اتنی سخت ہوگی کہ جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. ہے وہ سمجھے گا کہ مجھ سے سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ سب سے ہلکا عذاب کر رہے ہوں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس عذاب سے کون بچیں گے اور کون جائیں گے؟ کہا لا یصلاھا الا الاشقی، اس عذاب میں بدبخت کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اور بدبخت کون ہے؟ یہ میری اور آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدبخت بنا لیں یا خوشبخت بنا لیں. اللہ نے دونوں کے لیے رستہ بتا دیا. ان علینا للہدا، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر رستہ دکھانا تھا، میں نے دکھا دیا. لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں اس آگ کو ملے گا مگر جو سب سے بڑا بدبخت ہے. الذی کذب وتولی، جس نے ہر بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو جھٹلایا اور منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آگ سے ہر وہ شخص بچا لیا جائے گا، الاتقا، جس نے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا لیا یا جس نے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیا. خوف خدا ہی ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں جو ہمیں کسی بھی برائی سے بچاتی ہے. اللہ ہمارے دل میں یہ پیدا کر دے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس کی پوری زندگی کوشش یہ ہے کہ میں حرام نہیں کمانا، حرام نہیں لانا، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں بھی اللہ کا حق دے کے اسے پاک رکھنا ہے. اس کا مال پاک ہے. جو بے شک حلال طریقے سے بھی کما لے، اللہ کا حق نہیں دیتا تو اس کا مال پاک نہیں ہے. اس کا مال پاک ہے جو اللہ کا حق دیتا ہے. جس اللہ نے یہ رزق دیا ہے اس کا حق دینا چاہیے. اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی، تم میں سے کوئی ایک بھی اس کے پاس ان ساری نعمتوں کا اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس کی جزا دے گا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ سب کچھ کسے ملے گا؟
جس کی زندگی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے گی۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ میرا رب کس پہ راضی ہوگا، اور جب اس کی زندگی اس بات پہ گزرتی ہے کہ اس کا ہر قدم جو اٹھتا ہے، ہر فیصلہ جو ہوتا ہے، ہر عمل جو کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ایسا وقت آئے گا میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے، اور اس کے لیے میرے بھائیوں صرف خواہش رکھ لینا کافی نہیں ہے، صرف سوچ بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ باتوں سے بچنا اور کچھ باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، تاکہ ہمارے لیے نیکی کا رستہ آسان ہو جائے اور برائی کا رستہ مشکل ہو جائے۔ ایسا انسان ہمیں نہیں بننا چاہیے جس کے لیے نیکی کا رستہ تو مشکل ہو جاتا ہے، برائی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کی بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔